بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اے مسلک کا عقیدہ اور فقہ اکبر جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہے، اس کو شرح کر رہے تھے. اور آج کی نشست میں ہم پہنچے تھے شیخ صاحب کے اس فرمان پر وما كان من السيئات دون الشرك والكفر ولم يتب عنها صاحبها حتى مات مؤمنا فإنه مؤمن في مشيئة الله تعالى إن شاء عذبه بالنار وإن شاء عفى عنه ولم يعذبه بالنار أصلا. بات ہو رہی تھی کہ اگر کوئی مومن کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اس کا کیا حکم ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اگر شرک اور کفر کے علاوہ کوئی اور گناہ کرتا ہے اور ان کبیرہ گناہوں سے توبہ نہیں کرتا جب یہاں تک کہ وہ مر جاتا ہے، ایمان پر مرتا ہے، شرط یہ ہے، تو وہ ایسا شخص جو ہے وہ مومن ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت میں. اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے عذاب دے، یعنی اپنے عدل و انصاف سے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے محفوظ کر دے جہنم کے عذاب سے اپنے فضل و کرم سے. یعنی یہ ہے. پھر شیخ صاحب نے والریاء اذا وقع في عمل من الاعمال فانه يبطل اجره کہ اگر ریاکاری کسی عمل میں شامل ہو جائے تو اس عمل کو حکارت کر دیتی ہے. وہ کذالک العجب، اسی طریقے سے عجب اور تکبر جو ہے. ریا جو ہے، ریاکاری جو ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے عام عبادات اللہ تعالیٰ کے لیے کی جاتی ہیں، اور ہر عبادت کی دو شرطیں ہیں. پہلی شرط ہے اخلاص اللہ تعالیٰ کے، دوسری شرط اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اخلاص کا تعلق باطن سے، اتباع کا تعلق ظاہر سے ہے. تو عبادت ظاہر و باطنا صحیح ہونی چاہیے، اور اسے کہتے ہیں العمل الصالح. عمل الصالح ظاہر و باطن طور پہ صحیح ہوتا ہے، سچ ہوتا ہے. تو اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے اور اتباع سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اخلاص کے منافی کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں صرف ریاکاری ہے. اخلاص کے منافی صرف ریاکاری نہیں ہے، ریاکاری بھی ہے. اخلاص کے منافی نمبر 1 شرک اکبر ہے، نمبر 2 شرک اصغر جیسے کہ ریاکاری ہے، نمبر 3 نفاق ہے. نفاق بھی اخلاص کے منافی ہے. اور کفر تو ویسے بھی ابتدائی طور پہ اخلاص کے منافی سے کوئی شک نہیں، کیونکہ کافر تو اپنے رب کو مانتا ہی نہیں، جھٹلاتا ہے، تو وہ اخلاص کی تو بات ہی نہیں. اخلاص کی بات ہم کرتے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی عمل کرنا چاہتے ہیں. تو مشرک حقیقتاً اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو مانتا بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسری ذات کو شریک ٹھہراتا ہے. چاہے شرک جو ہے وہ ربوبیت میں ہو یا عبادت میں ہو یا اسماء و صفات میں ہو، کسی بھی قسم کا شرک ہو تو حقیقی اخلاص کے منافی ہے. دوسرے نمبر پہ ریاکاری. ریاکاری کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی عمل، کوئی بھی عبادت غیر اللہ کے لیے کرنا. کیا مطلب؟ اگر عبادت غیر اللہ کے لیے بنیاد طور پر صرف کرے تو شرک ہے، شرک اکبر ہے. لیکن ریاکار کیا کرتا ہے؟ عبادت تو اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہے، لیکن اس عبادت کو خوبصورت بنا دیتا ہے لوگوں کے لیے، کسی اور کے لیے. تو اور انصاف یہ ہے اس میں، کیونکہ اس شخص نے بنیادی طور پر عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے کی ہے تو یہ شرک اکبر نہیں ہے. ایک شخص زکوٰۃ دیتا ہے، اور یہ زکوٰۃ جو ہے یا یہ صدقات و خیرات جو ہے کسی پیر کے نام پہ دیتا ہے، فلاں بزرگ کا لنگر ہے، تو یہ شرک اکبر ہے. کیونکہ صدقات و خیرات عبادت ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، تو زکوٰۃ دینا فرض ہے. اور رکن اسلام کا تیسرا رکن ہے کلمہ شہادت اور نماز کے بعد، اور زکوٰۃ عبادت ہے. اور یہ عبادت کسی اور کے لیے صرف کرنا، اگر ولی ہو، اگرچہ وہ ولی ہو یا نبی ہو یا فرشتہ ہو یا کوئی بھی ہو، تو یہ شرک اکبر ہے. کیونکہ عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور یہ حق کسی اور کو دے دیا ہے، تو یہ شرک اکبر ہے. لیکن اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں زکوٰۃ تو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے دے رہا ہوں، لیکن زکوٰۃ دیتا ہے لوگوں کے سامنے تاکہ لوگ یہ کہیں کہ یہ سخی ہے، صدقات و خیرات دیتے لوگوں کے سامنے اس کی نیت یہ ہے تاکہ لوگ یہ کہیں کہ یہ سخی ہے،
ایسا شخص جو ہے یہ عبادت اس کے منہ پر ماری جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے عبادت قبول نہیں فرماتا۔ اور صحیح حدیث میں جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے عذاب 3 قسم کے لوگوں کو ہوگا۔ پہلے نمبر پہ حافظ قرآن کو اللہ تعالیٰ بلائے گا اور اسے کہے گا کہ اے میرے بندے تو نے پر وقت زندگی کیسے گزاری تھی دنیا میں؟ تو وہ شخص کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے قرآن مجید پڑھایا اور اس کی تلاوت کرتا رہا تیری رضا کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کذبت ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے قرآن مجید صرف اس لیے پڑھا تاکہ لوگ کہیں یہ قاری ہے۔ وہ لوگوں نے کہا خذوہ الی النار، اسے جہنم کی طرف لے کے جاؤ، اور فرشتے اسے جہنم میں لے کے جاتے ہیں۔ اس شخص کا قصور کیا تھا، کیا غلطی تھی؟ اخلاص نہیں تھا دل میں۔ اس شخص نے قرآن تو پڑھ، اللہ تعالیٰ کے کلام تو پڑھی اور لوگوں کو بھی پڑھایا، لیکن نیت یہ تھی کہ مجھے یہ کہا جائے کہ میں قاری ہوں، یا نیت یہ تھی کہ میں مال کماؤں، یا کوئی اور نیت۔ تو بنیادی نیت جو ہے وہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اور خلاص اسی کا نام ہے۔ دوسرا وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیتا ہے، صدقات و خیرات کرتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے پوچھے گا اے میرے بندے تو نے کیا کیا زندگی میں، دنیا میں تو نے کیا کیا؟ وہ شخص کہتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ تو نے مجھے مال دیا، میں تیرے لیے تیرے ہی نام پر خرچ کرتا رہا اور مسکینوں کی مدد کرتا رہا، زکوٰۃ صدقات و خیرات دیتا رہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذبت ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے صرف اس لیے پیسے دیے تھے تاکہ لوگ کہیں یہ سخی ہے، اور لوگوں نے کہا یعنی جو دنیا میں مقصد تمہیں چاہیے تو وہ پورا ہو چکا، اب تم میرے پاس کیا لینے آئے؟ سبحان اللہ۔ خذوہ الی النار، اسے جہنم کی طرف لے کے جاؤ، اور فرشتے اسے جہنم کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ تیسرا وہ شخص جو دنیا میں جہاد کرتا رہا، اسے اللہ تعالیٰ یہ کہے گا کہ اے میرے بندے تو نے کیا کیا دنیا میں، تو نے کیا کیا؟ وہ شخص کہے گا اللہ تعالیٰ تیرے راستے میں جہاد کرتا رہا، اور یہاں تک جہاد کرتا رہا یہاں تک کہ اپنی جان بھی تیرے راستے میں قربان کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ کذبت ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے صرف اس لیے جہاد کیا تھا، یا تم نے صرف اس لیے جنگ کی تھی، مقاتلہ کیا تھا تاکہ لوگ یہ کہیں کہ یہ بہادر ہے، اور لوگوں نے یہ کہا خذوہ الی النار، جہنم کی طرف لے کے جاؤ۔ یہ جو وعید ہے یہ بہت بھیانک قسم کی، سخت قسم کی وعید ہے، صرف وہ لوگ اسے جان سکتے ہیں، یہ سمجھ سکتے ہیں جن اللہ تعالیٰ نے سمجھنے کے لیے دل عطا فرمایا ہو۔ لیکن جن کے دل پر کالک لگی ہو بدکاریوں کی، نافرمانیوں کی، تو ایسی باتیں بہت کم لوگ سوچتے اور سمجھتے ہیں۔ انما رحم اللہ سبحانہ وتعالی۔ اور اسی طریقے سے العجب، تکبر بھی عبادت کو اور اعمال صالحہ کو حقارت کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ متکبر لوگوں سے نفرت کرتا ہے۔ جس نے بھی تکبر کیا، جس نے بھی انا کا لفظ استعمال کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے ہلاک کیا۔ قرآن مجید میں آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف قصے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، چاہے وہ نمرود ہو جسے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بڑی بادشاہت، بڑا فضل و کرم اس شخص پہ کیا، اسے دنیا کے بڑے بادشاہوں میں سے بادشاہ بنا دیا تھا، لیکن اس شخص نے یہ کہا انا احیی و امید، میں زندہ اور مردہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اسے ہلاک کر دیا۔ فرعون کو دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ فرعون کو مصر کی زمین دی، وہ بیچارے یہ سمجھ بیٹھا پوری دنیا کا میں مالک ہوں، اور یہ کہہ بیٹھا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اللہ نے اسے بھی ہلاک کیا۔ قارون کو دیکھ لیں، قارون نے کہا کہ اوتیت علی علم عندی، یہ جتنا بھی مال دولت تم دیکھتے ہو یہ میری کمائی ہے، یہ میری عقل ہے، یہ میری جد و جہد ہے، یہ میری محنت ہے، یہ میں نے کمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کے مال کو زمین دوز کر دیا، خسف کر دیا۔ تو یاد رکھیں یہ عجب کا اور تکبر کا جو راستہ ہے یہ فرعون، نمرود اور حامان کا راستہ ہے۔ جس نے اس راستے کو اختیار کیا اللہ تعالیٰ نے اسے تباہ کیا اور ہلاک کیا، اور جس نے اس راستے سے منہ موڑا اور عاجز انکساری کا راستے کو اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں برکت ڈال دیتا ہے۔ اور ایسے شخص جو ہے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، یہ وہ شخص ہے جو انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن۔ آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں والآیات ثابتۃ للانبیاء والکرامات للاولیاء حق۔ ایک نئی بات شیخ صاحب یہاں پہ بیان کرتے ہیں کہ آیات جو ہیں وہ ثابت ہیں انبیاء علیہ السلام کے لیے، اور آیت عام طور پہ کہتے ہیں علامت کو، اور علامت یہ لغت کے اعتبار سے، اور آیت کا دوسرا مفہوم جو ہے اصطلاح میں آیت کہتے ہیں معجزے کو،
اور معجزہ وہ چیز ہے جو عقل کو عاجز اور حیران کر دیتی ہے. اور آیتیں دو قسم کی ہیں، آیات شرعیہ ہیں اور آیات کونیہ ہیں. آیات شرعیہ وہ آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے اپنے انبیاء پر، اور سب سے بڑی آیت اور معجزہ جو آج موجود ہے وہ ہے قرآن مجید، اللہ تعالیٰ کی کلام. اس کی آیات میں اعجاز ہے لفظ کے اعتبار سے اور معنی کے اعتبار سے، ان لفظوں کی بناوٹ کے اعتبار سے، اور ان میں جو مفہوم ہے اور ان الفاظ میں جو معانی چھپے ہیں، جو خزان چھپے ہوئے ان کے اعتبار سے، اور جو خیر موجود ہے، جو اسباق موجود ہیں اللہ تعالیٰ کے کلام میں، یہ سارے کے سارے جو ہیں عقل کو حیران اور عاجز کر دیتی ہیں. تو قرآن مجید جو ہے یہ بھی ایک معجزہ ہے، علامت ہے اور آیت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور دوسری قسم کی آیات جو ہیں جو عقل کو حیران کر دیتی ہیں وہ آیات کونیہ. آپ آسمان کو دیکھیں کیسے بغیر ستونوں کے کھڑا ہے، اس کے رنگ کو دیکھیں کیسے خوبصورت ہے، اور سورج کو دیکھیں، چاند کو دیکھیں، تاروں کو دیکھیں، زمین کو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے ہموار کر دی ہے. جب آپ پہاڑ پہ جاتے ہیں سیر و تفریح کے لیے تو آپ دیکھتے ہیں کہ پہاڑ پر بیٹھنا کتنا مشکل ہوتا ہے. آپ اوپر تو جا رہے ہیں لیکن بیٹھنے کی جگہ آپ کو مشکل سے ملتی ہے، آپ آرام سے بیٹھ نہیں سکتے، آپ لیٹ نہیں سکتے. اگر ساری زمین ایسے ہوتی تو ہم زمین پہ کیا کرتے، کیسے رہتے؟ جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات میں سے یہ بھی بیان فرمایا کہ نعمتوں سے ایک یہ بھی نعمت ہے کہ ہم نے زمین کو ہموار کر دیا. الم نجعل الارض مہادا، مہاد یعنی ہموار کر دیا، سیدھا کر دیا. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. تو یہ آیات ہیں. اور اس کے علاوہ ہم زندہ چیزوں کو دیکھتے ہیں، یہ درخت ہیں، یہ پودے ہیں، کتنی خوبصورت ہیں. اور پھر درند ہیں، پرند ہیں. انسان اپنی خلق کو دیکھ لے، اپنے خلق کے اعتبار سے انسان ایک معجزہ ہے. انسان کی آنکھیں دیکھیں، دیکھتا کیسے ہے، آنکھوں کی خوبصورتی دیکھیں، آنکھوں کی بناوٹ دیکھیں، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہارے نفس کے اندر آیات ہیں، معجزات ہیں، کیا تمہیں نظر نہیں آتی؟ تو یہ آیات کونیہ ہیں. اور دوسری قسم کی جو آیات ہیں وہ ہیں خاص عام آیات. یہ دو ہیں، عام آیات دو قسم کی، آیات شرعیہ اور آیات کونیہ. جو خاص آیات ہیں وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے ہیں، اللہ تعالیٰ نے خاص کر کے ہیں اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. اس کی مثال صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی معجزہ ہے. ان صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے کہا تھا کہ ہم تب تمہاری بات مانیں گے، تم ایسا کرو، بس ایسے دیکھتے رہے. کیا کہیں؟ سامنے پہاڑ، سرخ پہاڑ نظر آیا. اچھا ہمیں اتنی جو چٹان سامنے پہاڑ نظر آئے، اتنی بڑی اونٹنی چاہیے. اچھا یہ اونٹنی جو ہے اس پہاڑ سے نکلے گی، رنگ سرخ ہوگا، اس کے ساتھ اس کو بچڑا بھی ہوگا. اگر تم سچے تو رب سے کہو یہ معجزہ دکھایا ہم تب مانیں گے. خود مطالبہ کیا صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے. ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں. ان کا اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سب کچھ کرنے والا ہے، میرے رب نے چاہا تو اسی پہاڑ سے بھی اونٹنی پیدا کر سکتا ہے. اس رب الجلال میں جو صرف کن فیکون ہے، چنانچہ یہی ہوا. اللہ تعالیٰ حکم دے کے اشارہ کرو، اس پہاڑ کی طرف اشارہ کیا. وہ جو پتھر ہے، پہاڑ کا ٹکڑا جو دو حصے میں ایسے کھل گیا، اس میں سے ایک اونٹنی نکلی سرخ کلر کی، جیسے انہوں نے کہا، اور اس بچڑا کے ساتھ. اور اتنی بڑی اونٹنی تھی کہ پوری قوم کا پانی ایک دن میں پی جاتا. پانی ختم. کیا کرے؟ پانی نہیں ہے. جس دن پانی نہیں ہوتا، ایک دن اونٹنے کے لیے خاص تھا پانی کا، دوسرے دن پانی نہیں پیتے. ایک دن پانی پیا، دوسرے دن تک کافی تھا اس کے لیے. تو ایک دن اونٹنی پانی پیتی، دوسرے دن قوم پانی پیتی. تو جس دن پانی نہ ملتا، اب اونٹنی سارا پانی پی گئی. دیکھیں پوری قوم ایک پانی پیتی ہے اور ایک اونٹنی اسی پوری قوم کا پانی پی جاتی ہے. تو قوم کافی پریشان ہوئے. آپ کہتے ہیں آپ اللہ کے نبی ہیں، یہ ایک عجیب سی اونٹنی آ گئی ہے، یہ سارا پانی پی جاتے، ہم کیا پئیں گے؟ اللہ تعالیٰ فضل و کرم دیکھیں، جس دن پانی نہیں ملتے وہ دودھ پیتے اونٹنی کا. اتنا دودھ ہوتا پوری قوم پی لیتے. تو اللہ تعالیٰ نے پانی سے ان کو محروم نہیں کیا. اس کے باوجود بھی ہٹ درمی کا راستہ اختیار کیا اور اونٹنی کو بھی قتل کر دیا، اس کے بچوں کو بھی قتل کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا اور بدترین عذاب نازل ہوا. اور اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کی کیا معجزہ تھا؟ لفظ آیت معجزہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ معجزہ جانتے ہیں. اصل لفظ معجزہ آپ کو نہ قرآن کی آیت میں نہ حدیث میں ملے گا، بتا دوں میں آپ کو. اصل لفظ ہے آیت، لیکن ہمارے ذہنوں میں بچپن سے ایک معجزہ کا لفظ بیٹھ گیا ہے. اگر میں آیت کہتا رہوں گا تو آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی، تو اسے معجزہ کہہ رہا ہوں. تو اصل لفظ آیت جس کا معنی ہے معجزہ، اور معجزہ کا معنی ہے کہ عقل کو عاجز اور حیران کر دینے والی چیز. جیسے اونٹنی عقل کو حیران کر دینے والی چیز ہے،
اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کا کیا معجزہ تھا؟ آگ میں جا کر کوئی تکلیف نہ پہنچنا، یہ معجزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. عام طور پہ آگ جلاتی ہے، اب آگ کا نہ جلانا معجزہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے، یہ خاص معجزہ تھا ان کے لیے. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا؟ عصا موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی. عجب سی بات ہے، دیکھیں سبحان اللہ، یہ لاٹھی پھینک دی، سانپ بن گئی. اسی لاٹھی کو پھر پکڑ کے لاٹھی بن گئی، لکڑی بن گئی. اس کو پانی میں مارا تو پانی پہاڑوں کی طرح 2 حصے میں تقسیم ہو گیا. ٹھیک ہے. اسی لاٹھی کو پتھر پہ مارا، پتھر میں سے چشمے نکلنا شروع ہو گئے. یہ معجزہ ہے. تو معجزے ثابت ہیں انبیاء علیہ السلام کے لیے. شیخ صاحب فرماتے ہیں والکرامات للاولیاء حق، اور کرامات جو ہے اولیاء کے لیے حق ہیں. کرامت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا خاص اکرام اور انعام اور فضل ہوتا ہے اپنے بعض پیارے بندوں پر. ایسی چیز ان کے ہاتھوں سے نمودار ہوتی ہے جو عوام اور لوگوں کی عقل کو حیران کر دیتی ہے. تو معجزہ یا آیت نبی کے لیے ہوتی ہے اور کرامت ولی کے لیے ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء کون ہیں؟ وہ نہیں جو مادر ذات ولی ہوتے ہیں، وہ نہیں ہیں جو شعبہ بازی کرتے ہیں، وہ نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں. بے نمازی یا داڑھی کو مڈوانے والا یا کوئی بھی نافرمانی کرنے والا اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، نافرمان ہے، فاسق ہے، فاجر ہے. یہ الگ، میں فسق و فجور کی بات کر رہا ہوں. بعض لوگ تو مشرکین کو اور بدعات مکفر کے ارتکاب کرنے والوں کو بھی اللہ کا ولی سمجھتے ہیں. ولی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ تعالیٰ کے ولی وہ ہے جو کہ نہ کوئی ڈر ہے اور نہ کوئی غم ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کرتے تھے. تو ہر مومن متقی اللہ تعالیٰ کا ولی ہوتا ہے. اور یاد رکھیں کرامات اولیاء ثابت ہیں قرآن مجید میں بھی اور صحیح حدیث میں بھی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مریم علیہ السلام کے متعلق كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله. سورة آل عمران آیت نمبر 37. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بھی زکریا علیہ السلام محراب میں داخل ہوتا جہاں پر مریم علیہ السلام مقیم تھی، وجد عندها رزقا، جب بھی داخل ہوتا تو ان کے پاس ایسا رزق دیکھتا جس کا موسم اس وقت نہ تھا. بے موسم رزق، بے موسم پھل، یعنی شدید سردیوں میں کھجور. کہاں کھجور؟ سردیوں میں کھجور کہاں ہوتی ہے؟ تازی کھجور. اور گرمیوں میں، شدید گرمیوں میں سردی کے پھل وہاں پہ نظر آتے تھے. تو ان کو تعجب ہوا. قال یا مریم ان لک ھذا، اے مریم کہاں سے آتی ہے چیزیں؟ قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. جسے چاہے اللہ تعالیٰ بے حساب رزق عطا فرمائے. جب تو یہ کرامت ہے مریم علیہ السلام کی. وہ نبی نہیں کیونکہ انبیاء عورتیں ہوا کرتے. انبیاء مرد ہیں، جتنے بھی انبیاء وہ مرد ہیں سارے کے سارے. تو مریم علیہ السلام جو ہے وہ نبی کی والدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی، لیکن وہ خود نبی نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی ولیہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نیک اور پیاری خاتون ہیں. ایک بڑی پیاری بات بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ زکریا علیہ السلام کا احسان تو ہے مریم علیہ السلام پر، ان کو پالا ہے، پوسا ہے اور ان کی مدد کی ہے. لیکن ایک احسان مریم علیہ السلام کا بھی ہے زکریا علیہ السلام پر، اور وہ اس آیت میں موجود ہے. کیا ہے؟ قالت هو من عند اللہ، یہ رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. پھر آگے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے حساب رزق عطا فرمائے. هنالک دعا زکریا ربہ، زکریا علیہ السلام نے سوچا ارے اس کے پاس رزق بے موسمہ ہے، جب میں آتا ہوں نئے نئے پھل نظر آتا ہے، کہاں سے آتا ہے، کیسے آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وہاں کی رزق بغیر حساب کے دیتا ہے، تو پھر میں اولاد کیوں نہ مانگوں؟ میں بھی تو بے اولاد ہوں. اللہ تعالیٰ اس کو اتنا رزق دے سکتا ہے، مجھے بیٹا نہیں دے سکتا. سبحان اللہ.
تو بیٹے کی طلب، یقین تھا اللہ تعالیٰ بیٹا دے گا، لیکن طلب نہیں تھی. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے قسمت میں یہی لکھا تو ٹھیک ہے، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف فضل و کرم دیکھا تو یہ بھی طرح فضل و کرم ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے نیک اور صالح اولاد کی دعا کریں. یہ فضل و کرم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو پھر وہاں ہنالک دعا زکریا رب، اسی جگہ پہ، یعنی باہر گیا سوچا سمجھا نہیں، ہنالک فوراً اسی وقت اسی جگہ پہ اسی محراب کے اندر جہاں پر انہیں مریم علیہ السلام کو دیکھا، ہنالک دعا زکریا ربہ، ادھر دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا فرما. اللہ تعالیٰ نے بیٹا بھی دیا اور بیٹے کا نام بھی دیا، اسمہ یحییٰ، اور پیاری صفات بھی بیان فرمائی. یہ بھی فرمایا خوشخبری دی کہ یہ نبی ہے، اب نبی کا بیٹا بھی نبی ہے. آپ نے تو صرف بیٹے کی دعا کی، اللہ تعالیٰ نے بیٹا بھی دیا اور نبی بیٹا دیا. اس لیے دعا مانگنے میں کنجوسی نہ کیا کریں. کیا چاہتے ہیں آپ نہیں جانتے آپ کا رب کتنا عظیم ہے، کتنا کریم ہے. ہماری سوچ جو ہے وہاں پہ جا نہیں سکتی، ہم مسکین فقیر حقیر ہیں نا. تو اسے جب دعا مانگے دل کھول کے مانگا کریں. بعض دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 2000 دے دے، 10,000 کیوں نہیں کہتے بھی کیا مشکل ہے؟ اللہ تعالیٰ چھوٹی نوکری دے دے، بڑی نوکری کیوں نہ دے؟ اس کے خزانے وسیع ہیں، صرف کن فیکون کہنے کی دیر ہے. تو آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ آپ بڑا مانگے، وہ اللہ کی حکمت ہے، چھوٹا دینا ہے بڑا دینا ہے. آپ اپنا دل چھوٹا کیوں کرتے ہیں؟ کرامت کا معنی میں نے بیان کیا ہے کہ جو صالحین کی طرف سے بعض ایسی خوارق عادات اور عقل حیران کرنے چیزیں نمودار ہوتی ہیں اسے کرامت کہتے ہیں. اور کرامت کی شرطیں ہیں، یاد رکھیں. ان میں سے ہر ولی کے لیے کرامت شرط نہیں ہے، یعنی ضروری نہیں کہ ولی تو کرامت بھی ہوگی. تو کرامت ولایت کی شرط ہے کہ ولایت کرامت کی شرط نہیں ہے. یعنی ولی وہ نہیں جس کے پاس کرامت ہو، اگر کرامت نہیں تو پھر ولی نہیں ہے. اسے دیکھیں کہ اکثر صحابہ عن مجمعین کون سی کرامت ہے؟ کیا اللہ کے ولی نہیں ہوگا؟ اس لیے یہ سوچ جو ہے بالکل غلط سوچ ہے. اور بعض صوفیوں نے یہ ہتھ گنڈے اور شیطانی وسوسے اور یہ غلط باتیں پتہ نہیں کیسے کہاں سے لوگوں کے ذہن میں ڈال دی ہیں کہ وہ خود بیچارے جاہل ہیں. اور جہالت جو ہے آپ جانتے کہ ہر بدکاری اور ہر فساد کی جڑ جہالت ہے. تو علم تو یہ ہے، لیکن جہالت کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کا ولی وہ ہے جس کے پاس کوئی طاقت ہو، چھپی ہوئی طاقت ہو. یہ چھپی ہوئی طاقت کیا ہے؟ کرامت ہے. تو یہ غلط ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک ولی جو ہے وہ متبع ہو، مبتدع نہ ہو. وہ ولی وہی ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو ہیں شکل و صورت دیکھتے، داڑھی ہے، سر پہ پگڑی ہے، اور وہ سمجھتے کہ یہی اللہ کا ولی ہے. لیکن اب تولے شریعت پہ تولے کہ یہ حق، اس کا عقیدہ درست ہے، منہج درست ہے، اور یہ اللہ کا نافرمان تو نہیں ہے. اگر وہ مومن متقی ہے تب وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے. تو پہلی شرط ایمان اور تقوی ہے ولایت کی. دوسری جو ہے کرامت جو ہے وہ شرط نہیں ہے. تیسری جو ہے کہ یہ کرامت جو ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے کمزور نہ ہو. کیونکہ آگے بتاؤں گا کہ کرامت کی جیسی دوسری چیز وہ شعبدہ بازی ہوتی ہے. شعبدہ بازی اللہ کے ذکر سے کمزور ہو جاتی ہے، کرامت کمزور نہیں ہوتی. چوتھے نمبر پہ کہ ولی کا جو مقصد ہے اس کرامت سے یہ ہے کہ لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کی تعظیم کریں، لوگوں کو بلائے اللہ تعالیٰ کی طرف، اپنی طرف نہیں. پانچویں نمبر پہ کرامت ولی کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، ولی کی مرضی سے نہیں ہوتی. جو چیز اپنی مرضی سے ہوتی وہ کرامت نہیں ہوتی. بتا دوں میں آپ یاد رکھیں، نبی کا معجزہ نبی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا. مجھے ایک معجزہ دکھائیں جب کسی نبی نے اپنی مرضی سے اس معجزے کو استعمال کیا ہو. لاٹھی تھی، پھینکی، سام بن گئی، ڈر گئے موسیٰ علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے پکڑو اسے، یہ دوبارہ اپنی سیرت واپس آ جائے گی. ہاتھ لگائے، دوبارہ ہو گئی. اب سمندر سامنے، اگر پتا ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو کہ یہ لاٹھی جو ہے سمندر کو بھی دو حصے میں تقسیم کر سکے اور چیر سکے سمندر کو، تو پھر کہہ دیتے بنی اسرائیل جب انہوں نے کہا ان لمدرکون، اب ہم ہلاک ہو گئے. کیا فرمایا؟ کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، تو غلط کیا، تو میرے ساتھ میرا رب ہے، مجھے ہدایت کے راستے دکھائے، رہنمائی کرے گا میری. اللہ فوراً فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ اس لاٹھی کو سمندر پہ مارو، پانی پہ مارو. تو نبی کے ہاتھ میں معجزہ اور آیت نہیں ہوتی، مرضی سے نہیں ہوتی. تو پھر ولی کی کرامت کیسے مرضی سے ہو گئی؟ جب چاہے کرامت نمودار ہو جائے. نہیں، یہ شعبہ بازی کرتے ہیں، لیکن ولی کی کرامت ولی کی مرضی سے نہیں تو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتی. بتا دوں میں.
اور بھی ہیں, یہ اس میں اتفاق کرتا ہوں. آخر چیز میں اور کرامت ظاہر حیات میں ہوتی, وفات کے بعد تو نہیں ہوتی. جب تک ولی زندہ تو کرامت بھی, وفات کے بعد کرامت باقی نہیں رہتی. اچھا, اس کی دلیل نبی جو ہے, نبی کی جو معجزہ ہے نبی کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے, باقی نہیں رہتا. تو ولی کی کرامت کیسے باقی رہ سکتی ہے؟ ایک معجزہ باقی رہا ہے, وہ ہے قرآن مجید. اس کے علاوہ کوئی معجزہ باقی نہ رہا کسی نبی کا بھی. اور کرامت سے ملتی جلتی دوسری چیز جو وہ شعبدہ بازی ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم سے بعض لوگ عقل کو حیران کر دینے والا امور کرتے ہیں اور عمل کرتے ہیں, لیکن یہ لوگ اللہ کے ولی نہیں ہوتے, اللہ کا دشمن ہوتے ہیں. ہوتا ہے کام اللہ کی اجازت سے. جادوگر کا جادو اثر کرتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بإذن اللہ, اللہ تعالیٰ کے حکم سے, اللہ تعالیٰ کی اجازت سے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے. اسی طریقے سے بعض لوگ آپ دیکھتے ہوں گے کوئی ہوا میں اڑتا ہے, کوئی پانی پر چلتا ہے. امام شافعی بڑی پیاری بات فرماتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا رأيت الرجل يمشي على الماء او يطير في الهواء, اگر تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ پانی پر چلتا ہے یا ہوا میں اڑتا ہے, فلا تصدقه, اس کی تصدیق نہ کرو, حتى تعرض عمله على الكتاب والسنة, جب تک اس کے عمل کتاب و سنت پر نہ تولو. فإن وافقها فهي من الله تعالى کرامہ, اگر قرآن و سنت کے مطابق ہو وہ شخص, اس کا عقیدہ درست ہو, اس کا منہج درست ہو, فرما بردار ہو, ظاہر و باطنا سچا بندہ ہو, تب کہ اللہ کی طرف سے کرامت ہے, ماننے کے لیے تیار ہے. اور اگر نہیں تو یہ شیطان کی طرف سے شعبدہ بازی ہے. اور اس کی دلائل بہت ہیں, جیسے کہ فرعون کے جادوگر, ان کی کرامت تھی کہ لکڑی اور رسی پھینکی سانپ بن گئی. یہ کرامت ہے کیا؟ شعبدہ بازی ہے, آنکھوں کا دھوکہ ہے. فرق کیا ہے کہ اللہ کے پیارے نے موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو جب پھینکا سانپ بن گئی, اور جادوگر رسی اور لکڑی کو پھینکا وہ بھی سانپ بن گئی. دونوں میں فرق کیا ہے؟ کوئی جانتا ہے؟ بارک اللہ فیک. جب موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی کو پھینکا تو لکڑی باقی نہ رہی, وہ حقیقتاً سانپ میں تبدیل ہو گئی. اللہ تعالیٰ واحد ذات ہے جو لکڑی میں جان ڈال کر اسے تبدیل کر کے سانپ بنا سکتا ہے, اور پھر اسی سانپ کو واپس لکڑی میں تبدیل کر سکتا ہے. تو حقیقت تبدیل ہو گئی اللہ تعالیٰ کے حکم سے. لیکن وہ جو جادوگر لکڑیاں اور رسیاں پھینکی, یخیر الیہ, ان کو یوں لگا کہ یہ لکڑیاں جو ہیں اور رسی بھی سانپ بن گئے. حقیقتاً تبدیل ہوئی. حقیقت کوئی مخلوق بھی تبدیل نہیں کر سکتا, رب ذوالجلال تبدیل کر سکتا ہے بس. آگے شاہ فرماتے ہیں وَأَمَّا الَّتِي تَكُونُ لِأَعْدَائِهِ مثل إبليس وفرعون والدجال فما روي الأخبار أنه كان ويكون لهم لا نسميه آيات ولا کرامات. شاہ فرماتے ہیں, امام صاحب فرماتے ہیں, اور جو اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے لیے بعض ایسے عقل کو حیران کرنے والی چیزیں نمودار ہوتی ہیں, جیسا کہ ابلیس, فرعون اور دجال, تو جو خبریں ان کے متعلق آئی ہیں انه كان ويكون, کہ یہ ایسا ہو چکا یا ہوگا, کیونکہ دجال ابھی آیا نہیں ہے. دجال تو بعد میں آئے گا, قیامت کی نشانی, بڑی نشانوں سے نشانی ہے. اور دجال کے متعلق آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح بخاری میں روایات, صحیح روایات ہیں کہ جہاں پر چلے گا 2 دریا ہوں گے, ایک آگ کا دریا ہوگا اور دوسرا پانی کا دریا ہوگا. اشارہ کرے گا آسمان کی طرف, بارش برس پڑے گی. زمین کی طرف اشارہ کرے گا, زمین اپنا سونا اور خزانے اگل دے گی. اور ایک شخص کو قتل کرے گا, اسے 2 حصے میں تقسیم کر کے ٹکڑے کر دے گا, 2 ٹکڑوں میں, اس کے بیچ میں چلے گا, پھر اس کو جوڑے گا, پھر حکم دے گا اللہ کے حکم سے, وہ بھی دوبارہ زندہ ہو جائے گا. دجال کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہے, یاد رکھیں. اس لیے ہم نماز میں کیا دعا کرتے ہیں تشہد میں؟ تشہد کے بعد اللہم اعوذ بک من فتنۃ المحمد والممات وفتنۃ المسیح الدجال. دیکھیں مسیح الدجال کے فتنہ کو خاص بیان کیا گیا ہے. اور کئی روایات ہیں سورۃ الکہف کے متعلق سے, جو سورۃ کہف پڑھتا ہے ابتدائی 10 آیات, تو فتنہ مسیح الدجال سے محفوظ رہے گا. تو دجال جو ہے حق بات ہے, سچ بات ہے, ہمارا ایمان ہے. ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں کہ دجال کے متعلق فرمایا کہ وہ دنیا میں آئے گا قیامت کے قریب, بلکہ یہ بھی فرمایا کہ اس کی شکل و صورت کیسی ہے, اس کا حلیہ کیسا ہوگا, کہاں سے نکلے گا, کیسے ہوگا, متبعین کون ہوں گے, کیسے ہوں گے, دجال کہاں پر جائے گا, کہاں پر نہیں جا سکے گا, اور کہاں پر مرے گا, اور کون مارے گا.
عجب بات یہ ہے کہ اتنی تفصیل کے باوجود بھی بعض لوگ کہتے ہیں ہم مانتے نہیں دجال نہیں آئے گا. واللہ عجب بات ہے. بھائی مومن کے لیے تو ایک حدیث ہی کافی ہے. اتنی احادیث کی باریک بینیوں کو جاننے کے بعد سمجھنے کے بعد وہ صحیح بخاری میں روایات ہے جو قرآن مجید کی بات سچی کتاب سمجھی جاتی ہے اہل سنت جماعت کے نزدیک. بعض لوگ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے دجال نہیں آئے گا. یہ دیکھیں آپ کے ماننے نہ ماننے سے ہمیں فرق کوئی نہیں پڑتا, لیکن تم لوگ کس راستے کو اختیار کر رہے ہو کہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے ہو؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ ہو کون تم؟ اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو کہ اہل سنت جماعت کے سارے علماء غلطی پر ہو, آپ لوگ ہی سچے ہیں اور بڑے عالم آ گئے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ڈر لگتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود یہ پریشانی تھی کہ مسیح الدجال جو ہے کہ ان کے زمانے میں نہ آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرے زمانے میں آئے گا تو میں اس کو کافی ہوں, اور اگر تمہارے زمانے میں تو یہ اس کو صفات بچ کے رہنا. یہاں تک کہ صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اپنی بیویوں کو گھر میں باندھ کے جانا. اتنی بڑا فتنہ ہے اس کا کہ کمزور دل لوگ جو ہیں, اور عورتیں ویسے دل کی کمزور ہوتی کہ وہ اس کے بہکاوے میں آ جائیں گی, اس کی اتباع کرنا شروع کریں گی. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں جو ابلیس فرعون دجال کے ہاتھوں نمودار ہوں گی, جو عقل کو حیران اور پریشان کر دیتی ہیں. لا نسمیہ آیات ولا کرامات, یہ نہ تو معجزے آیات ہیں جیسے کہ انبیاء علیہ السلام کے تھے, اور نہ ہی کرامات جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء کرتے ہیں. لفظ کرامت ہے, اکرام سے ہے. اللہ تعالیٰ اوپر اپنا احسان کرتا ہے, ان کو شرف اور ان کے درجے بلند کرتا ہے. ان کو یہی شرف کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا نام کرامت رکھا ہے. اچھا, بعض لوگ کرامت مجھے یاد آیا, بعض لوگ سمجھتے ہیں کرامت کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ہوا میں اڑے یا پانی میں چلے یا کوئی ایسا کوئی عمل کرے جو بالکل ظاہر ہو. آپ کو پتہ ہے کہ بعض لوگوں کی ایسی کرامات ہوتی ہے اس کو نظر نہیں آتی, اس کو پتہ نہیں ہوتا خود. آپ جو 5 وقت نماز باجماعت پڑھتے پہلے اس میں بھی کرامت ہے. جب آپ شدید گرمی کے موسم میں ظہر کے وقت روزے کی حالت میں مسجد کی طرف جاتے ہیں بھی کرامت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ اکرام ہے اللہ تعالیٰ. توفیق کس نے دی ہے؟ سبحان اللہ. جب آپ فقر کی حالت میں اور شدت کی حالت میں کسی اور کی مدد کرتے ہیں, یہ بھی کرامت ہے. تو کرامت صرف بعض لوگ سمجھتے ہیں ہمیں نظر تو نہیں, ہم پانی میں نہیں چل سکتے, ابھی ہمیں کرام ہی دے رہے ہیں ہمیں. یہ نہ دیکھیں آپ, یہ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے. جیسے کرامت امتحان بھی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور کرامت یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں یہ اور مضبوط ہو جائیں, ان کا ایمان اور مضبوط ہو, ان کے جو مخالفین ہیں وہ بھی ان کو تکلیف دینے سے رک جائیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ امتحان بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں, امام صاحب فرماتے ہیں, ولیکن نسمیہ قضاء حاجات, اس کا نام جو ہے قضاء حاجات ہے. دنیا میں ان کو شہرت چاہیے, نام چاہیے, دولت چاہیے, ملک چاہیے, جو چاہیے, قضاء حاجات ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دی ہے یہ دنیا تمہاری ہے, اس میں جو بدکاری کرنی ہے کریں, لیکن آخرت میں تمہارے لیے سوائے عذاب میں کچھ بھی نہیں ہے. تو اسے کہتے ہیں قضاء حاجات. اب 3 چیزیں, آیت ہے نبی کے لیے, کرامت ہے ولی کے لیے, مومن متقی کے لیے, اور قضاء حاجت ہے شعبہ بازوں کے لیے, اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کے لیے, دشمنوں کے لیے. وذلك, اور اس لیے لأن الله تعالى يقضي حاجات أعدائه استدراجا لهم. یہ قضاء حاجت کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ کیوں اجازت دیتا ہے؟ امام صاحب فرماتے ہیں وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی اس لیے یہ حاجتیں پوری کرتا ہے, اور یہ حیران کن چیزیں ان سے نمودار ہوتی ہیں اگرچہ اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں. استدراجا لهم وعقوبة لهم, یہ استدراج ہے, ڈھیل ہے کہ وہ یہی بدکاریاں کرتے رہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سچے ہیں, ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے. جیسے کہ بعض مشرک کہتے ہیں, جیسے یہودی نے بھی کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں, اللہ نے دنیا میں بھی ہمیں عزت دی, آخرت میں بھی دے گا. نحن ابناء اللہ, ہم اللہ کے بیٹے جو ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ کہ بیٹوں کا, پھر بیٹوں کو بھی کیوں عذاب دیتا ہے؟ جو استدراج ہے وہ عقوبہ اور ان کے لیے عذاب ہے. لہم, ان کے لیے فیغترون به ویزدادون طغیانا وکفرا, بس وہ غرور میں آ جاتے ہیں, دھوکے میں آ جاتے ہیں, اور اپنی طغیانی میں اور کفر میں بڑھتے جاتے ہیں. وذلك كله جائز ممکن, یہ سب جائز ممکن ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. پھر امام صاحب نے ایک اور چیز کی طرف اشارہ کیا ہے. فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ تَعَالَى خَالِقًا قَبْلَ أَن يَخْلُقَ, اللہ تعالیٰ خالق تھا مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے.
یہ پہلی بات ہو چکی. ورازقا قبل ان يرزق, اور رازق تھا, اللہ تعالیٰ کا نام رزاق تھا, رازق تھا, اور رزق صفت سے متصف تھا, اس سے پہلے وہ کسی کو رزق دیتا. کائنات ہی موجود نہیں ہے تو پھر رزق کس کو دیا ہے؟ وہ تب بھی رازق تھا, وہ تب بھی خالق جب مخلوق نہیں تھی, وہ تب بھی رازق تھا جب مخلوق نہیں تھی. واللہ تعالی یرا فی الآخرہ, اور اللہ تعالیٰ آخرت میں نظر آئے گا, لوگ دیدار کریں گے, اپنے رب کو دیکھیں گے جل شانہ سبحانہ و تعالی. وَيَرَاهُ الْمُؤْمِنُونَ, اور صرف مومن ہی دیکھیں گے. وَهُمْ فِي الْجَنَّةِ, جنت کے اندر. بِأَعْيُنِ رُؤُوسِهِمْ, اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. بلا تشبیہ ولا کیفیہ, بغیر تشبیہ کے اور بغیر کیفیت کے. یہ سچ ہے, یہ حق ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ, اس دن بعض چہرے چمکدار ہوں گے, صاف ستھرے ہوں گے, اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. ناظرہ بعد کے ساتھ خوبصورت چمکدار, اور ناظرہ دیکھنے والے. تو قیامت کے دن جنت کے اندر مومن اپنے رب کو دیکھیں گے. دوسری آیت میں جو کافروں کے متعلق ہے, یہ مومن کے متعلق, جو کافروں کے متعلق دیکھیں دوسری آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون, ہرگز نہیں, یہ لوگ جو اپنے رب سے حجاب میں اور پردے میں رکھے جائیں گے, یعنی اپنے رب کو دیکھ نہیں سکیں گے. جب کافر کے آنکھوں پر حجاب ہوگا, اپنے رب کو دیکھ نہیں سکے گا, تو پھر اس کا مطلب یہ ہو کہ مومن تو دیکھیں گے نا, ورنہ مومن کافر میں کیا فرق ہے؟ تو یہاں پر کافر کے لیے یہ خاص عذاب ہے کہ وہ اپنے رب کو دیکھ نہیں سکے گا, لیکن مومن جو ہے اپنے رب کو دیکھیں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری کی روایت میں انکم ترون ربکم یوم القیامۃ کما ترون القمر لیلۃ البدر. اللہ اکبر. تم قیامت کے دن اپنے رب کو ضرور دیکھو گے جس طریقے سے تم چاند کو دیکھتے ہو لیلۃ البدر, جب وہ بدر کی شکل میں, یعنی 14ویں کا چاند جیسے کہ تم دیکھتے ہو. لا تضامون فی رؤیتہ, تم چاند کو دیکھنے میں کوئی دقت محسوس نہیں کرتے ہو. جب 14ویں کے چاند آسمان کلیئر ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں, کوئی دقت ہوتی ہے؟ کوئی ایسے لوگ نہیں چاند نظر نہیں آ رہا, آج جتنے بھی کمزور ہے چاند نظر ہی آ جاتا, 14ویں کے چاند تو نظر ہی آ جاتا ہے. اگر کسی کو 14ویں کے چاند نظر نہ آئے تو پھر اپنی آنکھوں کو جا کے علاج کروائے, یا تو ہٹ درم ہے یا وہ اندھا ہے بیچارہ. امام صاحب فرماتے فی الجنت, جنت میں بھی حقیقت اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. بعض لوگ کہتے ہیں مجازی ہے, نہیں, مجازی حقیقت دیکھیں گے. یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے, جیسے پہلے بھی بیان ہو چکا ہے. آخر میں شیخ صاحب فرماتے ولا یکون بینہ وبین خلقہ مسافہ, اور اللہ تعالیٰ کے بیچ میں اور مخلوق کے بیچ میں کوئی ڈسٹینس نہیں ہوگا, اور یہ بات درست نہیں ہے, قابل نظر ثانی ہے اور قابل غور ہے. کیونکہ یاد رکھیں, اور عام طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں جیسے کہ شیخ خمیس نے بھی یہ فرمایا ہے اپنی شرح میں کہ یہ شیخ امام صاحب کے قول میں سے نہیں لگتا, یہ متکلمین کا کلام ہے. کیونکہ اگر ڈسٹینس نہیں تو پھر دیکھیں گے کیسے؟ یہ کیفیت بیان کی جا رہی ہے, اگرچہ شیخ صاحب نے خود کیفیت کی نفی کی ہے. فرماتے ہیں وہم فی الجنت ویراہم المؤمنون وہم فی الجنت بأعین رؤوسہم بلا تشبیہ ولا کیفیہ. نہ تو تشبیہ ہے جیسے ہم مخلوق کو دیکھتے ہیں, نہ کیفیت کیسے دیکھیں گے, قریب سے دور سے کیسے, اللہ اعلم. لیکن یہاں پر پھر اس کی کیفیت کی نفی کی جا رہی, پھر کیفیت بیان کی جا رہی ہے. ولا یکون بینہ وبین خلقہ مسافہ. یہ اہل کلام کے الفاظ ہیں, جملے ہیں. اہل کلام جو ہے وہ نفی کرتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگ جو ہیں اپنے رب کو نہیں دیکھ سکیں گے. اگر دیکھیں گے تو بغیر ڈسٹینس کے دیکھیں گے. یہ کیفیت ہے, بغیر ڈسٹینس کی کیا دیکھ سکتے ہیں آپ؟ یہاں پہ رکھیں, نظر آئے گی اس کو, اپنی انگلی رکھیں یہاں پہ, نظر آ رہی تو ڈسٹینس ہوتا تو نظر آتا ہے. دیکھیں ڈسٹینس ضروری ہوتا ہے, لیکن یہ کیفیت ہے کہ ڈسٹینس ہوگا یا نہ ہوگا, یہ کس نے کہا ہے؟ ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ رب کا دیدار ہوگا سبحانہ و تعالیٰ کا, یہ نہیں فرمایا کیسے ہوگا. تو یہ کہنا کہ بغیر ڈسٹینس کے ہوگا, ڈسٹینس مخلوق کے لیے ہوتا ہے, خالق میں ضرور نہیں ہے. یہ اہل کلام کے الفاظ ہیں جو میں سمجھتا ہوں امام صاحب کے اپنے الفاظ نہیں, کیونکہ امام صاحب کے زمانے میں الفاظ کہے نہیں جاتے تھے. واللہ اعلم. اگلے درس میں انشاءاللہ ایمان کی تعریف پر بات کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.